السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کام کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں نیکی اور تقوی کے کام کرنے کی توفیق دے. ہمیں اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچائے، عافیت میں رکھے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے اور دجال کے فتنے سے بھی بچا لے. آج ہم سورۃ سبا کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو. وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. جس موضوع سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی کا بیان دوبارہ شروع ہو رہا ہے. ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ، اور دنیا اور آخرت میں حمد بھی اسی کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہی ذکر فرمایا کہ کفار آخرت کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ ضرور آئے گی.
اس کے بعد آخرت پر ایمان رکھنے والوں اور اس کے انکار کرنے والوں کی اور ان کے اچھے اور برے انجام کی مثال کے طور پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا ذکر کیا گیا۔ آخرت کے بیان کے بعد یہاں پھر سے توحید کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں پر انعام دیتا ہے اور ناشکری پر سزا دیتا ہے، تو کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اور اگر پھر بھی شک ہے تو مشکل وقت میں انہیں پکار کے دیکھو، اور اس کے پاس سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کے لیے وہ خود اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ یعنی بعض لوگ اللہ کو کام بنانے والا سمجھتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کو اپنی بخشش کا سبب سمجھتے ہیں، یعنی سفارش نیک لوگ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سفارش کوئی بھی فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کے لیے وہ خود اجازت دے۔ اور پھر ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ سفارش تو ہے، لیکن صرف اسی گناہ کے متعلق ہوگی جس کے متعلق اللہ چاہے گا۔ لہٰذا ہر ایک کو بر وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، یعنی صرف سفارش کے بھروسے پر گناہ نہیں کرتے چلے جانا چاہیے۔ اور یہ بات بھی کہ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے اللہ کا حکم سن کر فرشتے کانپنے لگتے ہیں، اور فرشتے اپنی فضیلت اور بلندی کے باوجود کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور جب ان کو اجازت دی جاتی ہے کسی کام کی تو وہ سنتے ہیں اور کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا حال ہے، تو بت تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ کہہ دیجئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم یا تم یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ یعنی دو فریق ہیں، ایک وہ جو زمین اور آسمان کا مالک اور پھر بندوں کا اور ساری مخلوقات کا رازق اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے ساتھ ایسی ہستیوں کو شریک بناتے ہیں جو نہ کائنات کے ایک ذرے کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی کا رزق ان کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پر سوال کیا گیا ہے، ایک بہت حکیمانہ انداز ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں، اور صرف سنی سنائی بات پر یا آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ راستے دو ہی ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے۔ اگر کوئی شخص حق کے راستے کو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یقینی طور پر وہ باطل کا پیروکار ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ کہہ دیجئے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیے، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ اور یہ بھی کسی کو بات سمجھانے کا بہت عمدہ طریقہ ہے، اور مخاطب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے مجھے وہ تو دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان کیا گیا کہ اللہ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں پر حق واضح ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود تھے جو ہر بات کی حقیقت بتا رہے تھے، دنیا سے متعلق، ان کی آخرت سے متعلق، لیکن پھر بھی وہ مان کر نہیں دے رہے تھے۔ تو اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ انا پرستی، تکبر، ہٹ دھرمی، ضد۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، اور اس پر تحقیقات بھی ہیں، کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جن کے اندر دوسرے کی بات سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو صرف اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی بات پر اڑے نہیں رہتے، اکڑے نہیں رہتے۔ آپ دیکھیں جو چیز اکڑ جاتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی اگر ہمارے کو پری کانسیپٹس ایسے ہیں جو درست نہیں تو ان پہ اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر قرآن و سنت سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو پہلے نہیں سمجھ میں تھی تو اس کو اختیار کرنا چاہیے جو درست ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ یعنی جب مقرر وقت آ جائے تو پھر موت کسی چیز کو نہیں دیکھتی، نہ کسی کم عمر کو، نہ کسی کے بڑھاپے کو، نہ جوانی کو، اور نہ کسی کی خانہ ویرانی کو۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ دنیا میں ابھی کتنے اور انسانوں نے آنا ہے اور کب تک دنیا نے قائم رہنا ہے، تو تمہارے جلدی طلب کرنے سے حساب کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ تو اپنے وقت پر تم سے سوال کر ہی لیا جائے گا۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یہ ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ جہاں پر کفار مکہ کا عناد اور ضد سامنے آ رہی ہے کہ کہنے لگے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس پر بھی نہیں جو اس سے پہلے ہے۔ یعنی کوئی قوم اتنی بد نصیب بھی ہو سکتی ہے کہ جو اتنی عظیم کتاب کی ناقدری کرے کہ ایک بے مثال کلام ان کے سامنے ہو اور وہ ڈٹ جائیں اور ضد پہ اڑ جائیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عقل کی بات تو نہیں۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ ضد میں ہوتے ہیں، شقاق میں ہوتے ہیں، اور ان کا ہمیشہ ایسا ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں، اسی لیے ان کی سزا سخت ہے۔ اور ایسے میں جب اس قسم کے لوگ ایسا کوئی فیصلہ کر لیں تو ان کا علاج پھر کیا ہے کہ ان کے سامنے قیامت کے مناظر رکھے جائیں کہ قیامت کے دن تم کیسے کیسے جھگڑے کرو گے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت اختیار کرنے سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ یعنی دنیا میں اپنی پیروی کرنے پر راضی ہونے والے بھی اس دن بیزار ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے بلکہ یہ تو تمہاری دن اور رات کی چال تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے کوئی شریک ٹھہرائیں، اور جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، یہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ان کے باہم مکالمے اور آپس کی باتیں اور جھگڑے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، نہ بڑوں کی نجات ہوگی اور نہ چھوٹوں کی، نہ لیڈرز کی ہوگی اور نہ فالوورز کی، کیونکہ ہر گروہ ہی مجرم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چھوٹوں کی گمراہی کی ذمہ داری بھی بڑوں پر ہوگی،
لیکن بڑوں کی اطاعت کا بہانہ بنا کر عذاب سے چھوٹ نہ سکیں گے۔ وہاں جو شخص کوئی بھی اپنا عذر پیش کرے گا وہ قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ آج دنیا میں ہر ایک کے پاس آزادی اور عقل ہے، تو جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور ذلت کی زندگی قبول کی، پھر وہاں پر ان کا چھٹکارا نہیں۔ اور سب سے بڑی ندامت اس وقت کیا ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں سمجھ جاتے اور ایمان سے محروم نہ ہوتے، یعنی وہ اثر الندامت، دل میں سخت شرمندگی اور ندامت ہوگی عذاب کو دیکھ کر، لیکن وہاں اس بات کا فائدہ نہ ہوگا۔ اور ہم نے جس بستی میں جو بھی خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں خوشحال طبقے کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی انکار کیا، کس بنا پر؟ کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، اس لیے اگر دنیا میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے تو آخرت میں بھی ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ لوگ بھول جاتے ہیں اور بہت جلد حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں جب انہیں دنیا میں کچھ نعمتیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مل جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ تو رب کی تقسیم ہے، اس کی تدبیر ہے کہ اس نے تمہیں زیادہ دیا، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تم عذاب سے بچا لیے جاؤ گے اس مال و دولت کی بنا پر۔ رزق کی کمی بیشی کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، نہ کہ اللہ کی رضا سے، کہ اللہ جس سے راضی ہو اس کو زیادہ دیتا ہے۔ اور اللہ کی مشیت کیا ہے کہ وہ دنیا میں فرمانبرداروں اور نافرمانوں سب کو دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف فرمانبرداروں کو رزق دیا کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ سبھی ایمان لے آتے کہ بھئی ایمان لانے سے رزق ملتا ہے تو چلو ہم بھی مومن ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایمان لا کر بھی حالات نہیں بدلتے، تو وہ انسان کے ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔